نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کا سلسلے وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے سورہ یوسف کے حوالے سے کچھ تعارفی گفتگو کی تھی اور ساتھ میں اس کا زمانہ نزول، اس کا شان نزول سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور یہ دیکھا تھا کہ یہ صورت کیسے ان حالات و واقعات کے ساتھ بالکل مناسبت رکھتی ہے جن حالات و واقعات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور اس سارے سنیریو میں جو کردار مشرکین مکہ کا تھا اس کردار کا تقابل کر دیا گیا برادران یوسف اور جو مصر کے حکام ہیں ان کے ساتھ، اور جو ایک نیگیٹو رویہ تھا وہ ان کا دکھا دیا گیا کہ ایمان کے بغیر اللہ اور آخرت پر ایمان نہ ہو تو یہ کردار وجود میں آتا ہے، اور اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا جو کردار ہے پھر وہ سامنے آتا ہے۔ یہ صورت اس قدر اہم ہے، اس قدر خوبصورت صورت ہے کہ اسلاف سے ایک قول مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان اہل الجنت یتفقہون بصورت یوسف و مریم، کہ جو اہل جنت ہیں وہ جب جنت میں جائیں گے تو وہ وہاں پہ لطف اندوز ہوں گے، وہ آپ کہہ لیجئے وہاں پہ جو ان کی انجوائمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ سورہ یوسف اور سورہ مریم جو ہے یہ پڑھیں گے وہاں پہ، یہ تفقہون اس کو انجوائمنٹ کے لیے، اس سے لذت حاصل کرنے کے لیے، اس سے آپ کہہ لیجئے کہ ایک جوائے فل قسم کی جو فیلنگ لینے کے لیے۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں، اور سورہ مریم بھی بہت غیر معمولی صورت ہے اپنے فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، اپنے اسلوب کلام کے لحاظ سے، اور سورہ یوسف بھی غیر معمولی صورت ہے اپنے اسلوب کلام کے لحاظ سے بھی، اپنے واقعے کو بیان کرنے کا جو اس کا انداز ہے اس کے اعتبار سے بھی، اور بہت سی خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ کچھ کا ذکر ہم نے کیا تھا، اور انشاءاللہ کچھ اور چیزیں آگے ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ اب یہ جو صورت ہے اس کے مختصراً ہم مقاصد نزول دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا مقاصد تھے، کچھ ذکر ہو چکے ہیں وہ دہرا دیے جائیں گے، اور پھر آگے انشاءاللہ اس صورت کو ہم پڑھنا شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلا مقصد اس صورت کو نازل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا تھا۔ عام الحزن میں تھے آپ، غم کی حالت میں تھے، آپ کو تسلی دینا مقصود تھا۔ دوسرا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت تھا، چونکہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ پھر بنی اسرائیل جو ہیں یہ فلسطین سے مصر کیسے پہنچے اور یوسف السلام کا واقعہ کیا تھا۔ تو جب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی پیش کر دی، تو گویا یہ آپ کی نبوت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھا۔ اور یہاں ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا ثبوت تھا کہ یہود جو تھے ان کو پتا تھا یہ ہمارا ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ مکہ والوں کو نہیں پتا۔ اچھا، مکہ والے کون تھے؟ مکہ والے امی کہلاتے تھے، اور امی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی آسمانی کتاب کے اس سے نابلد تھے، کسی آسمانی کتاب کے تصور سے نابلد تھے۔ امی سے مراد یہ ہے، یعنی اہل کتاب نہیں تھے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ مذہب تو ان کے پاس تھا لیکن کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، نبوت اور رسالت کے تصور سے یہ واقف نہیں تھے۔ تو پورے مکہ میں ان کو اچھے طریقے سے پتا تھا یہود کو کہ چونکہ یہ لوگ تو کسی نبی اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں، کجا یہ کہ یہ پورا انبیاء کا سلسلہ ان کو پتا ہو، پھر اس میں سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پتا ہو، اور پھر یہ بھی پتا ہو کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کیسے مصر تک پہنچے ہیں فلسطین سے، لہذا وہ بڑے مطمئن تھے کہ یہ جو سوال ہم نے دیا ہے نا یہ ایسا زبردست سوال ہے کہ بالکل مشرکین مکہ جو ہے جب آگے پوچھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور جیسے نعوذ باللہ وہ اپنے زوم میں وہی سوچتے تھے کہ ہم ایکسپوز کر دیں گے اور ہم جیت جائیں گے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی سورس بھی نہیں ہے جاننے کا۔ بلکہ یہاں تک بھی کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کو یہ معلوم تھا کہ ہم نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا جواب پورے مکہ میں کسی کو نہیں آتا، اور جب پورے مکہ میں کسی کو نہیں آتا تو ان کو بھی نہیں آتا ہوگا، اور ہوگا کیا، جو ہی ہم یہ سوال پوچھیں گے ان سے تو یہ اس کی معلومات لینے کے لیے اپنے زوم کے مطابق، مشرکین مکہ اپنے زوم میں ہی سوچ رہے ہیں کیونکہ وہ نبی مان تو نہیں رہے، تو وہ اپنے زوم میں ہی سوچ رہے ہیں کہ چونکہ ہم ان سے جب یہ سوال پوچھیں گے تو یہ کیا کریں گے، یہ معلومات لینے کی کوشش کریں گے، اور جب یہ معلومات لینے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی پکڑ لیں گے،
اور ہم ثابت کر دیں کہ دیکھو جناب ہم نہیں کہتے تھے یہ نبی نہیں ہے، اور دیکھو یہ فلاں کو انہوں نے فلاں کے پاس بھیجا یہ معلومات لینے کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل بھی گاؤں دیہات کا جو ماحول ہے، کس کے گھر کون مہمان آیا ہے کون گیا یہ تک پتہ چل جاتا ہے سب کو، پورے گاؤں کو پتہ ہوتا ہے، اور کون بیمار ہے اور کون تندرست ہے اور کس کے ہاں کیا معاملہ ہے. تو مکہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مکہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض جو ان کا زوم تھا مشرکین مکہ کا، کسی سے کوئی انفارمیشن لینے کے لیے رابطہ کریں تو وہ بات چھپی رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا تھا. لہٰذا وہ بڑے مطمئن تھے کہ جیسے ہی یہ کسی کو اپروچ کریں گے کہ بھئی بتاؤ یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کا واقعہ کیا ہے، تو ہم فوراً سے پکڑ لیں گے، ہم کہیں گے دیکھیں نا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ. لیکن ہوا کیا، سوال پوچھنے کی دیر تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے 12 رکوع کی صورت نازل کر دی اور پورے واقعے کو ایسے تفصیل سے اور اتنا غیر معمولی طور پہ بیان کیا کہ واقعے کی تفصیل تو بعد کی بات ہے، اس کا جو اسلوب کلام ہے وہی متاثر کر دینے والا ہے. تو مشرکین ہکے بکے رہ گئے کہ اب ہم کہاں سے ان کو شکست دیں، کیا حل کر سکتے ہیں ہم، یہ اتنا زبردست سوال ڈھونڈ کے ہم لائے تھے اور ہم بڑے خوش تھے. تو یکدم ان کو مایوسی ہوئی. تو اصل میں تو چونکہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جو نشانیاں بھی وہ دیکھ رہے تھے وہ نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لا رہے تھے، ورنہ یہ نشانی کافی تھی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ثبوت بھی ہے. نمبر تیسرا جو مقصد ہے اس صورت کو نازل کرنے کا، وہ مشرکین مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان کی رہنمائی کرنا ہے اس صورت کے مضامین کے ذریعے. اور پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے کردار کو میچ کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کردار سے، اور برادران یوسف اور مصر کے حکام کے کردار کو میچ کیا گیا مشرکین مکہ کے کردار سے، اور وہ سارے مراحل جو تھے وہ بھی اسی طرح ہی ہے. پھر نمبر 4 مقصد جو ہے وہ مستقبل کی ایک پیشن گوئی بھی کر دی گئی، تاکہ مسلمان جو ہیں ان کو یہ پتہ ہو کہ اگرچہ حالات اس وقت مشکل ہیں، تنگ ہیں، لیکن بہرحال انجام مسلمانوں کے حق میں اچھا ہوگا. مزید جو اس صورت کے مقاصد میں سے یہ تھا کہ مشرکین کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ نبی وہی دین لے کر آئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور جس کے پیروکار یعقوب بھی تھے اور یوسف بھی تھے. یہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، یہ وہی تعلیمات ہیں. تم ابراہیم علیہ السلام کو بہت اعلیٰ اور بہت بزرگ شخصیت سمجھتے ہو، تو وہ جو بزرگ شخصیت ہے وہ بھی اسی دین پہ ہی تھے، جس دین کی تبلیغ یہ تمہیں کر رہے ہیں، جو نظریات تمہیں یہ دے رہے ہیں. تو جن ہستیوں کو تم مقدس سمجھتے ہو، جن ہستیوں کو تم برتر سمجھتے ہو، تو کم از کم یہ تو دیکھو کہ ان کے نظریات کیا تھے. اور یہ المیہ ہمارے ہاں بھی ہے. ہمارے ہاں عوام کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو چند ناموں سے واقف ہے. مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا نام پتہ ہے سب کو، اور لوگ ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لوگ ان سے جو ہے نذرانے وہ ان کے لیے پیش کر رہے ہیں اور ان سے اپنی التجائیں کر رہے ہیں اور ان کو مشکل کشا مانے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اپنی تعلیمات کیا تھی، وہ خود کن نظریات کے قائل تھے، وہ خود کس فقہ کو فالو کرتے تھے، ان کے اپنے عقائد کیا تھے. تو ایک دفعہ اگر یہی دیکھ لیا جائے کہ جن کو ہم بہت اعلیٰ ہستی مانتے ہیں ان کے عقائد و نظریات کیا تھے، تو کم از کم اگر ہم ان کو اعلیٰ مانتے ہیں تو پھر ان کے عقائد و نظریات کو فالو کریں. اور اگر ہم نے ان کے عقائد و نظریات کو فالو نہیں کرنا تو پھر وہ کیسے اعلیٰ ہوئے، اور اگر وہ اعلیٰ ہیں تو پھر ہم کیسے بہتر ہوئے، ہم کیسے ٹھیک ہوئے. یہ ایک المیہ انسان کے ساتھ ہے کہ بعض اوقات کچھ نام لگا لیے جاتے ہیں، ان ناموں کی حقیقت جاننے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی، بس کچھ نام استعمال کر کے کچھ لوگ اپنا خاص مخصوص ایجنڈا پورا کر لیتے ہیں. اور جو فالورز ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جن کے ناموں کو لے کر ہم ان کو اپنا رہنما بنا رہے ہیں، ان کے اصل میں نظریات تھے کیا. بس ایک ہیرو کے طور پہ ایک شخصیت کریٹ کر کے اور اس کا ایک اورا کریٹ کر کے اور اس کے نام کے اوپر پھر جو مرضی چور بازاری لگانی ہے وہ لگا لی جائے اور لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا جائے، لیکن لیبل وہ اوپر رکھا رہے. یہی کام مشرکین مکہ نے کیا تھا کہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا وارث بھی کہتے تھے. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا بہت بزرگ اور بہت نیک جو ہے وہ ہستی بھی قرار دیتے تھے، لیکن نہ ان کو نبی مانتے تھے اور نہ ہی ان کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کو تسلیم کرتے تھے. تو اس صورت کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ نبی بھی وہی تعلیمات دے رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، جن کی پیروی حضرت یعقوب نے کی اور جن کی پیروی حضرت یوسف نے کی، جن کا واقعہ تم یہاں سوال کے طور پہ پوچھ رہے ہو. اور پھر آخری ایک اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 کرداروں کو واضح کر دیا گیا کہ دیکھو ایک اچھا کردار ہے، ایک برا کردار ہے. اچھا کردار ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ ایمان اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس ہے، اور برا کردار پیدا ہوتا ہے اس ایمان کا انکار کرنے سے. تو تم طے کر لو کہ تم نے کس کردار کو فالو کرنا ہے. تم نے اگر اپنے آپ کو اچھے کردار میں ڈھالنا ہے
تو ایمان لے اور اس راستے پر چل پڑو، اور تم نے اگر برے کردار میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے تو پھر تم مشرکین مکہ جو روش اختیار کیے ہوئے اس روش پہ چلتے رہو، اور وہی انجام تمہارا بھی ہوگا جو کہ اس برے کردار کے مالک لوگوں کا ہوتا ہے۔ عارضی فائدہ ہوتا ہے لیکن بالآخر وہی ہوتا ہے۔ سب سے آخری بات اس ضمن میں کہ ایک بڑی اہم بات اس پوری صورت سے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی وہ کیا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے ہوتا بالآخر وہی ہے۔ جتنا زور لگانا ہے انسان لگا لے، جتنی تگ و دو کرنی ہے کر لے، جتنا اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کر سکتا ہے کر لے، بظاہر ہو سکتا ہے اسے یہ محسوس بھی ہو کہ اچھا میں جو کرنا چاہ رہا ہوں میں کر بھی پا رہا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی طرف سے کیا کیا؟ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے اپنی طرف سے فارغ ہو کے جان چھڑوا لی، لو جی اب ہمارے والد جو ہیں وہ جو ساری توجہ وہ یوسف علیہ السلام کو دیتے تھے اب وہ ہمیں دیں گے، اور ہمارے رستے کا جو کانٹا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کنویں میں ڈالے جانے کو یوسف علیہ السلام کے عروج کا ذریعہ بنا دیا، اور بالآخر عروج حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے اور پستی کا سامنا کرنا پڑا ان کے بھائیوں کو۔ لہذا جو بڑی اہم بات اور بڑی اہم آپ کہہ لیں بڑا اہم سبق ہم نے پلے ڈالنا ہے اس صورت کو پڑھ کے وہ کیا ہے کہ ہوگا بالآخر وہی جو اللہ چاہے گا۔ ساری کی ساری دنیا بھی اگر ہمیں دبانے کی کوشش کرے گی، اگر اللہ ہمیں اٹھانا چاہے گا تو ساری دنیا کی کوشش بھی ناکام ہو جائے گی، اور اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی ہی نہیں گزار رہے، اگر ہم نے اللہ کو راضی ہی نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر تمام دنیا کی منتیں ترلے کر لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کے تلوے چاٹ لیں، پھر بھی ہمیں کوئی عزت نہیں ملے گی، پھر بھی ہمیں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ملے گا۔ یہ حکمت اور یہ نصیحت اس صورت سے اگر ہم اخذ کر لیں تو ہماری زندگی بہت سر اٹھا کے جینے والی بنے گی۔ لوگوں کے ڈر، لوگوں کے خوف، لوگوں سے اندیشے اور لوگوں سے دبک دبک کے رہنا کہ یہ میرا نقصان کر دے گا، وہ میرا یہ کر دے گا، یا ہم کم از کم یہ نہیں کریں گے کہ ہم کسی کے نقصان کا اس طرح سے سوچیں کہ میں اس کو برباد کروں گا، میں اس کو ناکام کروں گا اور میں اس کو پیچھے کر دوں گا۔ میں کون ہوں بھائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس کو اٹھانا چاہے گی وہ اٹھائے گی، جس کو گرانا چاہے گی وہ گرائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو اٹھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے جو اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو اس کے نیک لوگ ہیں، اور کس کو گراتا ہے؟ وہ لوگ جو اس سے دشمنی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس سے پیٹ پھرتے ہیں، وہ لوگ جو اس کے دین سے غداری کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس کی تعلیمات سے غافل رہتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پست کرتا ہے۔ لہٰذا بلندی چاہیے تو سازشیں کرنے اور پلاٹنگ کرنے اور چالاکی اور مکاری کا استعمال کرنے کے بجائے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی جائے، اس سے قرب حاصل کر لیا جائے تو انسان کو بڑے بڑے مقام و مرتبے بھی مل جائیں گے۔ اس کے بعد اس صورت کی طرف آنے سے پہلے ایک آخری نقطہ جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جغرافیائی اور ایک نسلی اعتبار سے ہمیں چند باتوں کا پتہ ہونا چاہیے صورت پڑھتے ہوئے۔ تو وہ چند باتیں کیا ہیں؟ جغرافیائی لحاظ سے یہ ذہن میں رکھیے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے جو جد امجد ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی، اور عراق میں اس وقت شرک کا دین رائج تھا، شرک کا نظام رائج تھا، اور بت پرستی بھی عام تھی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو پوری کی پوری قوم نے انکار کر دیا۔ صرف ان کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام جو ایمان لائے، کوئی اور شخص ان کی قوم میں سے ایمان نہیں لایا۔ اور سارا کچھ کرنے کے باوجود بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام حجت کر کے اپنی قوم کو خیر بات کہہ دیا، اور وہ عراق سے نکل کر ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ اس زمانے تک فلسطین کوئی بہت بڑا آباد علاقہ نہیں تھا، اور گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی فلسطین کو آباد کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اور فلسطین میں ان کے دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کو تو حضرت ابراہیم نے وہیں آباد کیا، فلسطین میں ہی۔ اللہ کا حکم تھا، یہ سب اللہ کا پلان تھا، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ اس طریقے سے یہ معاملہ آگے چلے۔ حضرت ابراہیم اللہ ہی کے حکم پر چل رہے تھے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو آباد کرو فلسطین میں، جو اس وقت فلسطین جس کو ہم جانتے ہیں وہ علاقہ، اور دوسرے بیٹے جو ہیں حضرت اسماعیل ان کو تم آباد کرو مکہ میں۔ تو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو لے کر مکہ آئے، اور جس وقت وہ مکہ آئے اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں بستا تھا، کیونکہ مکہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہی نہیں تھی، پانی تھا نہیں، اور پانی نہ ہو تو کوئی سبزہ نہیں ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہوگا،
کوئی چرند پرند نہیں آئیں گے، کوئی کیڑے مکوڑے تک بھی نہیں ہوں گے۔ تو ایک ایسا علاقہ جو کہ سخت گرم ہے اور کوئی اس میں عمارت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پانی نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، گویا زندگی کے آثار ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنی بیوی کو اور اپنے بالکل چھوٹی سی عمر کے بچے کو وہاں چھوڑو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے ہیں حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کو لے کر، تو جس جگہ بیت اللہ ہے، جس جگہ کعبہ ہے، اس کے قریب کعبہ موجود تو نہیں تھا کیونکہ اس کی عمارت جو تھی وہ سیلابوں کی وجہ سے گر چکی تھی، البتہ اس کی بنیادیں اپنی جگہ پہ موجود تھیں۔ تو کعبۃ اللہ کے بالکل ہی کعبۃ اللہ کے پاس حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑا، اور جیسے آپ کہہ لیجئے کہ ایسے سامان رکھتے ہی، ایک پانی کا مشکیزہ ہے، چھوٹا سا کچھ اور سامان ہے، سامان رکھتے ہی واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے آ رہی ہیں کہ آپ جا کہاں رہے، کیا کر رہے ہیں، جواب ہی نہیں دے رہے، مسلسل چل رہے ہیں، کافی آگے تک جب چلے گئے حضرت ابراہیم، تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ یعنی کیا ہمیں اس حالت میں چھوڑ کر جانا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر آپ جائیے۔ اور حضرت ابراہیم یوں حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہماری ہلکی سی آزمائش ہو جاتی ہے تو نعوذ باللہ ہماری زبان سے ایسی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ ساری مشکلیں مجھ پہ ہی آنی تھی، یہ مجھ پہ ہی ٹوٹنی تھی، اور اتنا عرصہ ہو گیا نیکی کرتے ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا نمازیں پڑھتے ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا دین کے ساتھ جڑے ہوئے، ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں، جنت میں نہیں آئے۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دینا چاہتا ہے، اور جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنے بلند مقام اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہے گا۔ تو ہاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھر والوں کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں اور دین و دنیا میں توازن پیدا کرو، جیسے کہ آج کل ہر بات میں یہ آ جاتا ہے بیچ میں کہ دین و دنیا میں توازن پیدا کرو، حالانکہ توازن پیدا کرنے ہی کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، تو اوپر سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں توازن پیدا کرو۔ اور بھائی جب ایک بندہ دنیا میں لگا ہوا تھا اس وقت آپ نے اس کو نہیں کہا، اب وہ دین پڑھنے آیا تو اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں دین و دنیا میں توازن پیدا کرو، تو توازن ہی تو پیدا کر رہے ہیں۔ پہلے وہ ہر وقت دنیا میں لگ رہا تھا، اب وہ دنیا سے نکل کے دین کی طرف آ رہا ہے، کچھ دنیا کے معاملات کر رہا ہے، کچھ دین کے معاملات کر رہا ہے، تو یہی تو توازن ہے، تو اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شخص سارا وقت دنیا کے پیچھے بھاگے اور کوئی اس کو کہے کہ بھائی دین و دنیا میں توازن پیدا کرو۔ یہ جملہ ہمیشہ غلط بولا جاتا ہے، اور کیوں غلط بولا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اندر سے ہی سمجھتے ہیں کہ ساری اہمیت دنیا کی ہے اور دین کی جیسے نعوذ باللہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دین کے لیے 2-4 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، دین و دنیا میں توازن پیدا کرو۔ بھائی وہ 18 گھنٹے دنیا کے لیے لگا رہا ہے، 2 گھنٹے دین کے لیے لگانے کے لیے آ گیا، تو یہ توازن ہی کی طرف بڑھ رہا ہے نا، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ 2 گھنٹے کافی نہیں ہے اور وقت دینا پڑے گا، ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی، اس کی نجات کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے دین پڑھنا ہے، لہذا 2 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے۔ بہرحال تو حضرت ہاجرہ نے یہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جب ان کو پتہ چلا یہ اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو یوں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو آباد کیا مکہ میں، اور حضرت اسحاق کو آباد کیا فلسطین میں، اور جو مکہ میں جب حضرت اسماعیل آ کے آباد ہوئے تو پھر کچھ عرصے بعد وہاں سے قبیلہ گزرا، اور چونکہ زمزم کا چشمہ جاری ہو چکا تھا ایک معجزاتی طور پہ، لہٰذا وہ جو قبیلہ تھا اس نے آگے پڑاؤ ڈال لیا، اور اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہو گئی، اور بعد میں اسی وہاں پہ آپ کی جو ہے نسل پلی بڑھی ہے، آگے بڑھی، اور جو قریش تھے یہ اصل میں حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہی تھے، لہذا ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ تو مکہ میں حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک برانچ ہے جو کہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے، اور ساتھ میں فلسطین میں حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا، حضرت یعقوب کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے، اور وہ 12 کے 12 بیٹے جو ہیں وہ فلسطین میں ہی آباد ہوئے ابتداءً، شروع میں، یعنی حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے ہیں وہ فلسطین میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک خاص ان کا واقعہ ہے جو آگے ہم پڑھیں گے، وہ فلسطین سے مصر پہنچے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے والد والدہ اور بھائی بھی، جو 11 بھائی تھے وہ بھی وہاں پہنچے ہیں مصر میں، اور پھر وہ وہاں سے مصر میں رہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ لوگ کیسے مصر سے، فلسطین سے مصر پہنچے۔ اب حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو عبرانی میں اللہ کا بندہ جو ہے، چونکہ جو یہ پوری نسل ہے بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، تو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ بنی کا مطلب ہے اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، تو حضرت یعقوب کی جو نسل ہے، ان کے جو بچے ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کا جو لفظ ہے یہ خود لفظ اسرائیل میں مسئلہ نہیں ہے، اسرائیل تو عربی زبان کا لفظ، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب عبداللہ ہے۔
لیکن بعض لوگ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جی وہ اسرائیل کا نام لے کے کچھ نہیں کہنا چاہیے. تو دیکھیں عرف بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اب جب کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ظاہر ہے وہ ملک اسرائیل کی بات کر رہا ہے. تو ملک اسرائیل تو جو اس وقت حرکت کر رہا ہے سو کر رہا ہے، اس کی جو بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن ویسے لفظ اسرائیل میں اپنی ذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بالکل ویسے ہی جیسے ایک بندے کا نام اچھا ہوتا ہے، اس کا نام خالد ہے، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، لیکن اگر وہ بندہ غلط کام کرے گا تو ہمیں نفرت اس بندے سے ہوگی نا، اس کے نام سے نہیں ہوگی. اسی طرح جو ملک اسرائیل ہے وہ اس میں جو لوگ اس وقت قابض ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں، انسانیت پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ سب نیگیٹو ہے. لیکن اس سے یہ لفظ غلط نہیں ہو جائے گا. لفظ تو اصل میں اس کی جو بنیاد ہے وہ حضرت یعقوب کا یہ نام ہے، ان کا لقب ہے، اور آگے جو ان کی نسل چلی تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے اس میں سے 2 بیٹے ایک بیوی سے تھے اور 10 بیٹے. 2 طرح کی روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ ان کی ٹوٹل 2 بیویاں تھیں. تو جو کہتے ہیں کہ ان کی 2 بیویاں تھیں وہ کہتے ہیں کہ باقی 10 بیٹے ایک بیوی سے تھے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں ٹوٹل، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ 2 بیٹے ایک بیوی سے تھے اور باقی 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے. اب یہ جو 2 بیٹے ہیں جو عمر میں چھوٹے ہیں وہ حضرت یوسف ہیں اور حضرت بنیامین. حضرت بنیامین کا ذکر جو ہے وہ اسرائیلی روایات میں ملتے ہیں ہمیں کہ وہ حضرت یوسف سے چھوٹے تھے اور وہ بھی لاڈلے تھے. اور یہ دونوں جو تھے یہ حضرت یعقوب کی جو چوتھے نمبر پہ بیوی تھی یا 2 کی صورت میں جو دوسرے نمبر پہ بیوی تھی ان سے تھے. لہٰذا یہ باقیوں سے چھوٹے تھے. باقی 10 بیٹے بڑے ہیں اور یہ 2 چھوٹے ہیں. اور بہت تھوڑی عمر ہے، بہت تھوڑی عمر ہے جب یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں، جو چیزیں پیش آ رہی ہیں. تو کہیں پہ 13 سال کا ذکر ہے، کہیں پہ 17 سال کا ذکر ہے. تو اس طرح سے آپ کہہ لیں ٹین ایجز میں ہی جو بھی واقعات آگے ابھی آئیں گے ہم دیکھیں گے کنویں میں ڈالے جانے والا، وہ ٹین ایجز کے واقعات ہیں. تو یہ جو 12 بیٹے ہیں 10 جمع 2، یہ 12 بیٹے ہی اصل میں 12 قبیلے بنے ہیں ان کی نسل سے. تو بنی اسرائیل آج تک ان کے ہاں جو قبیلوں کا تصور ہے وہ 12 کا ہی ہے. یعنی وہ اپنے یہاں سمجھتے ہیں کہ 12 قبیلے ہیں. سورہ بقرہ میں شروع میں آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پانی کا مطالبہ کیا اپنی قوم کے لیے تو اللہ نے کہا کہ لاٹھی پتھر پہ مارو. جب لاٹھی پتھر پہ ماری تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو جو 12 چشمے تھے وہ 12 قبیلوں کے لیے تھے. اور 12 قبیلے کون تھے؟ ایک یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے، ایک بنیامین کی نسل سے تھے، اور باقی 10 قبیلے باقی 10 بیٹوں کی نسل سے. تو یہیں سے یہ 12 کا جو فگر ہے یا 12 خاندان وجود میں آئے اور وہ بڑھتے رہے، تعداد بڑھتی رہی. لیکن جو پیچھے سے پیچھے جائیں گے تو ان کا اوریجن کہاں جائے گا؟ ان کا اوریجن جائے گا یوسف علیہ السلام ان کے 11 بھائیوں کی طرف. اب ہمارے پاس ظاہر ہے کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جس سے ہم حتمی طور پہ یہ بتا سکیں کہ اس وقت کون شخص ہے جو یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہے، کون ہے جو بنیامین کی نسل سے ہے. یہودیوں کا اپنا زوم ہوگا اور اپنے طور پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنا ریکارڈ بنایا ہوا ہوگا. بہرحال اور یہودیوں کا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ بیچ میں کچھ تاریخی روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ کچھ غیر یہودی بھی جو ہیں وہ یہودیوں میں شامل ہوئے ہیں. ادروائز موسٹلی بات یہی ہے کہ یہودی جو ہیں یہ نسل سے باہر اپنے مذہب کو نہیں لے کر جاتے اور نہ لے کر گئے ہیں، چونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو تورات آئی تھی یہ تو آئی ہی بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی. لہٰذا وہ ان کے ہاں تبلیغ کا تصور نہیں ہے. یہودیوں کے ہاں تبلیغ کا تصور نہیں ہے. وہ دوسرے لوگوں کو یہودی بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص یہودی بننے کی طرف جائے گا تو شاید جو کٹر یہودی ہیں وہ اس کو ناپسند کریں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نسل تھی، خاص نسل جو 12 بھائی ہیں ان کی جو آگے نسل چلی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اصل انسان کہلانے کے لائق یہ ہیں، اور جو باقی انسانیت جتنی بھی ہے اس کو یہودی اپنے زوم کے مطابق جانور سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں ان کا قول بیان ہوا ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیلا، ہم پر یہ جو امی ہیں ان کے بارے میں کوئی گرفت نہیں ہے. جیسے کسی کی بکری ہے وہ اس کو ذبح کر دے اور اس سے جو ہے وہ کچھ پکا کے کھا لے تو کوئی اسے نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کیا. ایسے ہی وہ اپنے زوم کے مطابق یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل جو انسان ہیں، جو اشرف ہے، جن کی کوئی فضیلت ہے، وہ اصل میں بنی اسرائیل ہے، وہ ہم ہیں. اور یہ جو باقی جتنے بھی انسان ہیں ادر دین بنی اسرائیل، یہ بس اللہ تعالیٰ نے جیسے نعوذ باللہ بھیڑ بکریوں کی طرح پیدا کیے ہیں، اور ان کو لوٹو کھسوٹو، ان کو مارو، ان کو تپاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ان کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی. بکری ہے، لاٹھی مار دی، اس کو ہانک دیا، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اس کے گلے میں رسی باندھ کے اس کو کسی درخت سے باندھ دی، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ہی یہ جو آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے
تو یہ یہودیوں کے ہاتھوں جو ظلم ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے لیسا علینا فی الامیین سبیلا، ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی گرفت نہیں. لہٰذا وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے مارے ہیں یا عورتیں ماری ہیں یا بڑے مارے ہیں یا ہم نے اسپتالوں پہ حملے کیے ہیں یا ہم نے مریضوں کو قتل کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لوگ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں تھے. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے، اور یہ تکبر اور یہ فخر ان کے اندر بھرا ہوا ہے. لہٰذا یہودیوں سے زیادہ خونخوار آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے، یہودیوں سے زیادہ سخت دل آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے. ان کے لیے انسان کی ویلیو نہیں ہے. اگر وہ شخص یہودی نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ان کے نزدیک. اور ان کے نزدیک جو یہودی ہے وہ کیا ہے؟ نحن ابناء اللہ واحبا، وی آر دی چوزن پیپل آف دی گاڈ. وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں، بچوں کی مانند ہیں، بیٹوں کی مانند ہیں. یعنی اصطلاحی طور پہ، یعنی آپ مجازی معنوں میں کہہ لیجئے، جیسے بچے لاڈلے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں بھئی یہ تو میرے بچے کی طرح، یا مجھے تم اپنا بھائی سمجھو جیسے کہا جاتا ہے. ویسے یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بچے ہیں، واحبا، اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں. اور باقی انسانیت کیا ہے؟ یہ بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، اور ان کے ساتھ جو مرضی کرو، کچھ تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ یہود کا پس منظر ہے. اور وہ جو 12 خاندان ہیں ان سے باہر یہودی اپنے مذہب کو لے کر نہیں جاتے. اور آج بھی جو ان کا گول ہے وہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک یہودی بھی دنیا میں اگر ہے تو وہ جیسے آپ کہہ لیجئے کہ چوزن پیپل آف دی گاڈ ہے، اور یہ باقی سارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بھیڑ بکریاں ہیں اور یہ جانور ڈنگر ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں، ان کی کوئی حق ہی نہیں ہے. لہٰذا ان سے ان کی زمین چھین لو، ان سے ان کی جانیں لے لو، ان سے ان کے مال چھین لو، اور ان کی عورتوں کی عصمت دری کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. کیوں نہیں پوچھے گا؟ کیونکہ یہ جانور تھے. تو یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے تھوڑی سی، اور ان کے علاقوں کا معاملہ ہے. آج جو کلیم کر رہے ہیں یہودی، وہ کلیم کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ نسلی اعتبار سے یہ زمین ہماری ہے، لہٰذا اس پہ ہمارا کلیم ہے. یہ ان کا کہنا ہے. اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کا کوئی ٹکڑا کسی نسل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے جس حصے کو مقدس قرار دیا ہے وہ حصہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو ایمان لانے والے بندے ہیں، اس کے جو نیک لوگ ہیں، وہ ہیں اصل میں جو اس کے متولی ہوں گے، جو اس کے وارث ہوں گے. لہٰذا یہودیوں نے انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، دھتکار دیے گئے، اور اللہ نے ان سے وہ عروج لے لیا، چھین لیا. لہٰذا یہودی تو اصل میں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو اس مقدس جگہ کی امانت ان کے سپرد کی جائے. اور اگر کوئی نسل یہ تقاضا کرے کہ چونکہ ہم شروع میں یہاں آباد تھے، تو پھر تو پوری زمین میں اکھاڑ پچھاڑ ہو جائے گا. پھر تو ہر علاقہ جو ہے وہاں پہ الگ الگ لوگ کلیم کریں گے. پاکستان کے بہت سارے علاقوں پہ آ کے پھر سکھ کلیم کریں گے کہ جی ہم تو یہاں ہزاروں سالوں سے رہ رہے تھے، اور آپ لوگوں نے آ کے ہمیں یہاں سے نکالا ہے، لہٰذا یہ زمین ہماری ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اوپر مختلف لوگ آ کے کلیم کریں گے کہ جی ہمارے آباء و اجداد چونکہ یہاں رہتے تھے، لہٰذا اب یہ زمین ہماری ہے. تو یہ کوئی اصول نہیں ہے. اصول کیا ہے کہ باقی زمین تو جو جس پہ جو ہے سو ہے، لیکن جو مقدس مقامات ہیں، وہ مقدس مقامات اصل میں مسلمانوں کے ہیں. ان کی ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، امت مسلمہ کو دی ہے. لہٰذا اس وقت فلسطین میں جو لوگ بھی جانیں قربان کر رہے ہیں، فلسطینی جو شہادتیں ان کے ہاں ہو رہی ہیں، اس کا مشن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سمجھنا چاہیے. بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا. وہ جانیں دے رہے ہیں اس مقدس زمین کی حفاظت کے لیے جس کو یہودی چھیننا چاہ رہے ہیں ان سے. فلسطینیوں کا مسئلہ صاف پانی نہیں ہے، فلسطینیوں کا مسئلہ بجلی پانی گیس کے مسائل نہیں ہیں، فلسطینیوں کا مسئلہ جو ہے وہ ترقی نہیں ہے. یہ سب اگر ان کے مسئلے ہوتے تو یہودیوں نے ان کو اتنا کچھ دیا ہوا ہوتا، مال و متاع، کہ وہ کب سے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا چکے ہوتے. وہ کیوں جانے قربان کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ہاں لوگ بیٹھے ہوئے عجیب و غریب کیا سرائیاں کر رہے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ جی کیا ملا اتنے بندے مروا کے، اور کیا حاصل کیا ہم نے اتنی شہادتیں کر کے. حاصل کیا ہے بھائی، نظریہ زندہ ہوا ہے، نظریہ مضبوط ہوا ہے، اس مقدس زمین کی حفاظت ہوئی ہے، اور وہاں کے رہنے والوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ کو پیش کر دیا. ہاں ایک اور ہوا، کھویا ہم نے ہے اصل میں، انہوں نے نہیں. ہم نے کیا کھویا ہے؟ ہم نے ان سے غداری کر کے بحیثیت امت، ہم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے
ہم نے اپنا سارا اسلحہ اور اپنا سارا مال اور اپنی ساری ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھ کے اور دنیا سے دبک کے ہم جو بیٹھے رہے، ایکسپوز ہم ہوئے ہیں اصل میں، وہ نہیں۔ وہ تو جس مقصد کے اوپر، جس نوبل کاز کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا حق ادا کیے، انہوں نے اپنی نسلیں پوری قربان کی ہیں، لیکن انہوں نے اس مقدس زمین کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ وہ مقدس زمین ہے فلسطین کی جو حضرت ابراہیم کا مسکن تھا، اور ہمارا تعلق حضرت ابراہیم سے یہودیوں سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم حضرت ابراہیم کے نظریے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہودیوں نے ان کا نظریہ چھوڑ دیا۔ ہم ہیں جو تمام انبیاء کو ماننے والے ہیں، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا، یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، ان کو کفر کیا ہے۔ لہذا یہودی حقدار نہیں ہیں کہ بیت المقدس کے وہ والی و وارث ہوں، بلکہ والی و وارث کون ہوں گے؟ وہ مسلمان ہوں گے جن کو حضرت ابراہیم سے بھی مناسبت ہے، جن کو حضرت یعقوب سے بھی مناسبت ہے، جن کو حضرت یوسف سے بھی مناسبت ہے، اور جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مناسبت ہے۔ وہ اصل میں حقدار ہیں کہ وہ اس فلسطین کی مقدس زمین کے وارث ہوں، اور نہ صرف یہ کہ وہ حقدار ہیں بلکہ وہ وہاں پہ موجود ہیں، ان سے چھینی جا رہی ہے۔ جب کوئی گروہ، کوئی شخص کسی جگہ پہ آباد ہو جاتا ہے اور نسلیں گزر جاتی ہیں اس کے وہاں آباد ہوئے ہوئے، تو اب وہ علاقہ اس کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کو کوئی غاصب آ کے اگر چھینتا ہے تو وہ غاصب کہلائے گا، نہ کہ وہ یہ بتائے کہ جی 3000 سال پہلے ہمارے باؤ اجداد یہاں رہتے تھے لہٰذا ہم یہ کلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی اصول دنیا میں نہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہ جو تاریخی اور کچھ جغرافیائی باتیں ہم نے دیکھی ہیں، اس سے ہمارا اسکیچ اور واضح ہو گیا سارے معاملے کے حوالے سے۔ تو کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم پہلی آیت سے اس کا آغاز کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔